بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ اسلامیات اختیاری کے چھٹے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، اور آج ہم اسلامیات اختیاری کے باب نمبر 2 کے پہلے سوال کے متعلق گفتگو کریں گے، اور جس موضوع کو آج ڈسکس کریں گے وہ اخلاق سے متعلق ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اخلاق کی کتنی اقسام ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت کا سوال ہے، لانگ کویسچن کی صورت میں پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کے لغوی معنی ہے طبع، یعنی بندے کی عادات کو اخلاق کہا جاتا ہے، یا اخلاق ان اعمال اور اوصاف کو کہتے ہیں جو طبیعت کا جزء بن جائیں۔ رذائل سے بچنے یعنی ان اخلاق سے بچنے جو برے اخلاق ہیں، اور فضائل سے آراستہ ہونے کا نام حسن اخلاق ہے۔ اخلاق کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، جسے محاسن اخلاق بھی کہتے ہیں۔ اچھے اخلاق کو ہم اخلاق حسنہ یا محاسن یا فضائل اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ اس میں تمام ایسی باتیں شامل ہیں جو کسی بھی شخص کے اخلاق کو اچھا بنا دیتی ہیں، مثلا صدق ہے، اس کی سچائی، امانت، دیانت ہے، عفو و درگزر ہے، احسان ہے، عدل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق حسنہ ان اخلاق کو خوبصورت بناتی ہیں۔ پراپر ڈیفینیشن کی بات کریں تو محاسن اخلاق سے مراد انسان کے وہ اچھے اخلاق ہیں جنہیں فطرت سلیم پسند کرتی ہے، انہیں محاسن اخلاق یا اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جو اخلاق کی ہے وہ ہے اخلاق سیئہ یا رذائل اخلاق۔ ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ رذائل اخلاق یا اخلاق سیئہ سے مراد انسان کے وہ برے اخلاق ہیں جنہیں فطرت سلیم پسند نہیں کرتی۔ ان میں تمام ایسی باتیں شامل ہیں جو کسی بھی شخص کے اخلاق کو برا بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا جھوٹ بولنا، اس کا امانت میں خیانت کرنا، اس کا بددیانتی کرنا، ظلم کرنا، حق تلفی کرنا، نا انصافی کرنا، یعنی معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیاں اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اسے ہم برے اخلاق والا کہیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، یہ رذائل اخلاق ہیں۔ یہ رذیل سے نکلا ہے، رذائل کا لفظ برے اور گندے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاق جیسے میں بتا رہا تھا خلق سے یہ نکلا ہے، اور اخلاق ان اعمال اور اوصاف کو کہتے ہیں جو طبیعت کا جزء بن جائیں۔ تو تمام مذاہب میں، تمام الہامی مذاہب کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اخلاق کو تمام الہامی مذاہب میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور تمام الہامی مذاہب کی تعلیمات اخلاق کی درستی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ مثال کے طور پر تورات کے احکام عشرہ کو اگر دیکھا جائے کہ جس میں 6واں، 7واں اور 8واں حکم یہ ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا۔ یہ کتاب خروج کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 تلاوت کی۔ دوسرے نمبر پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، ان کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک موقع پر اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی اگر بات کی جائے تو قرآن کریم کی سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اب اخلاق کی اہمیت کی اگر بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ اخلاق اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اور نیکی کرو،
بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اصلاح کرتے رہو اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ تو قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اخلاق اپنانے کا قرآن کریم میں حکم دیا۔ اخلاق کو اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین ایسے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہتر بنانے کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ جیسے فرمایا کہ مومنوں میں سے ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک تم میں سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ان میں سے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں میں اچھے اخلاق سے میل جول رکھا کرو۔ مزید فرمایا کہ مومن کے ترازو میں قیامت کے روز اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے اللہ تو نے میرا جسم اچھا بنایا ہے تو میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اچھا اخلاق ہے وہ بروز قیامت میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور تم میں سے زیادہ اچھا وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت پر ارشاد فرمائی۔ اب جو اسلامی نظام اخلاق ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام اخلاق کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے۔ کسی بھی نظام اخلاق کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نظام اخلاق کا ماخذ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کیا اس کو وضع کرنے والا واقعی اس صلاحیت کا حامل بھی ہے کہ وہ کوئی نظام وضع کر سکے یا نہیں۔ اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو اسلامی نظام اخلاق سب سے آگے ہوگا، کیونکہ اس کو کسی فرد یا افراد نے وضع نہیں کیا، ان کی حیثیت اور صلاحیت کا سوال ہی پیدا ہو، بلکہ اس نظام کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور اللہ تعالی کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس کا بنایا ہوا کوئی نظام غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے اسلامی نظام اخلاق کی بنیاد، کہ اسلامی نظام اخلاق کی بنیاد نیت پر ہے۔ اسلام کی نظر میں اصلاح نیت کے بغیر کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسلام صرف ظاہری اخلاق کا ہی نہیں بلکہ خلوص نیت کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اگرچہ ظاہری اخلاق بھی دوسروں کے دل میں بندے کا مقام پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اس ظاہری اخلاق کے ساتھ خلوص نیت بھی شامل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے اسلامی نظام اخلاق کی کہ اسلامی نظام اخلاق کی جامعیت۔ اسلامی نظام اخلاق ایسا نظام اخلاق ہے کہ جو ہر لحاظ سے جامع ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے اور ہر دور سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی خلوت و جلوت، اس کے تعلقات، اس کی خواہشات، اس کے شب و روز، اس کے معاملات وغیرہ، ہر شعبے اور اس کے بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپے وغیرہ ہر دور سے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اسلامی نظام اخلاق ہر قسم کے حالات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اسلامی نظام اخلاق کی آسان تعلیمات، کہ اسلامی نظام اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ یہ قابل عمل ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ عمل میں نہایت آسان ہے۔ اسلامی اخلاق کی تمام تعلیمات نہایت آسان ہے، کسی کو اس پر عمل کسی لحاظ سے بھی گرا نہیں لگتا۔
مشکل نہیں لگتا. ہاں البتہ اگر کوئی تعصب کی وجہ سے ان تعلیمات کو اپنے لیے گرا سمجھ رہا ہو، نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اپنے دل میں اس کے بارے میں تنگی محسوس کر رہا ہو، تو وہ اس کا اپنا قصور ہے. اسلامی نظام اخلاق مشکل یا گرا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، کہ اسلامی نظام اخلاق کا یہ بھی امتیاز اور خصوصیت ہے کہ اس کی تمام تعلیمات فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں. اسلامی نظام اخلاق نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانی فطرت کے خلاف ہو، اور خلاف فطرت ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا مشکل یا ناممکن ہو جائے. تو اسلام نے نہ ہی رہبانیت کا درس دیا کہ دنیا داری کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے یا اس کی عبادت کے لیے بندہ نکل جائے، اس سے بھی منع کیا. اور نہ ہی جدید مغربی تہذیب والی غیر فطری کھلی چھوٹ دی ہے کہ جو انسان کو انسانیت سے ہٹا کر حیوانیت کی طرف لے جائے. اور آخری جو خصوصیت ہے اسلامی نظام اخلاق کی وہ یہ ہے کہ یہ نظام دائمی نظام اخلاق ہے. اسلامی نظام اخلاق ایک دائمی نظام ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نظام اخلاق اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی دور یا طبقے یا معاشرے یا علاقے کے لیے قابل عمل نہ ہو، لیکن اسلامی نظام اخلاق میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام اخلاق ایک دائمی نظام ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ کچھ سوالات میں مختصر آپ کو دے رہا ہوں، اسائنمنٹ کی صورت میں ان کا جواب آپ تلاش کریں گے. سب سے پہلا سوال ہے کہ اخلاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں. اخلاق کے لغوی معنی ہے تبع، اور اخلاق کے اصطلاحی معنی کہ اخلاق ان اعمال اور اوصاف کو کہتے ہیں جو طبیعت کا جزو لازم ہو جائیں. سوال نمبر 2 ہے کہ اخلاق کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. اخلاق کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو اخلاق حسنہ یا محاسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو اخلاق سیئہ یا رذائل اخلاق کہا جاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے کہ اخلاق کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت تحریر کریں. میں پہلے اپنے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، جیسے قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. پھر سوال نمبر 4 ہے کہ اخلاق کی اہمیت پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. یا دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے. سوال نمبر 5 ہے کہ اسلامی نظام اخلاق کی 2 خصوصیات لکھ. تو اسلامی نظام اخلاق کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ اس کی جامعیت ہے کہ یہ جامع اخلاقی نظام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نظام اخلاق کی جو تعلیمات ہیں وہ نہایت آسان ہیں اور فطرت کے مطابق ہیں. سوال نمبر 6 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. جیسے میں ابھی تلاوت کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کیا. مجھے امید ہے کہ اخلاق کا موضوع آپ کو اچھے انداز سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.